الرحیم امید ہے تمام دوست صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرائط کے بارے سنا تھا کہ وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں اور ان کی تفصیل کیا تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض کے بارے سے سنیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں، اور جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے فرض کے بارے میں جانتے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض کہتے ہیں جو کسی شے کی حقیقت میں شامل ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ اب جو نماز ہے اس کے ساتھ فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجود یعنی کہ سجدہ کرنا، چھٹا قعدہ اخیرہ جسے ہم التحیات کہتے ہیں، اور ساتواں ہے خروج بسنعہ یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کہ نیت کے بعد جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں نماز کے منافی ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مزید اس میں تفسیر یہ ہے کہ اگر مقتدی نے امام کی اقتداء کی اور امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے اللہ اکبر یعنی اکبر ختم کرنے کا جو ہے وہ انتظار کرے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو پھر اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہے، چونکہ اقتدائی تب درست ہوگی جب امام کی نماز شروع ہوگی۔ جب امام کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، مقتدی نے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جب امام تکبیر کے الفاظ یعنی اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو پھر مقتدی اللہ اکبر کہہ کے پیچھے امام کی اقتداء کر لے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بہت پایا جاتا ہے کہ امام اگر جو ہے وہ رکوع میں ہے، پیچھے سے اگر کوئی بھاگتا ہوا آیا اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہوا، اگر تکبیر کے الفاظ یعنی اللہ اکبر میں اکبر اس وقت اس نے ختم کیا جب کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس صورت میں بھی اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی بالکل سکون سے آئے، تحمل کے ساتھ پہلے کھڑے ہو کر تکبیر کہے نماز میں شامل ہونے کے لیے، پھر دوسری تکبیر رکوع میں جاتے ہوئے کہے۔ اگر تھوڑی سی بھی شمولیت رکوع میں ہو گئی تو اس کی رکعت وہ مانی جائے گی۔ اب جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، یعنی اگر کسی نے تکبیر جو ہے اللہ اکبر جو ہے یہ بیٹھ کر کہی پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو اب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ نمازیں جن میں قیام فرض ہے اس میں کھڑے ہو کر تکبیر کہنا یہ ضروری ہے، جس طرح کہ فجر کی جو 2 سنتیں، فجر کے فرائض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر اور عیدین کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھیں تو جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں دہرانا ہوں گی۔ تو جن میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر کہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کہ بندہ بالکل جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کی پوری حد یہ ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا رہے۔ اب قیام جو ہے اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، اور قیام 5 نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام کرنا فرض ہے، وہ میں نے بیان کر دیں۔ فجر کی سنتیں، فرائض، عیدین کی نماز اور وتر، اگر کسی نے یہ نمازیں جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھیں تو اس کی وہ نمازیں نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے پر قادر ہے اور وہ کھڑے ہو کر صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر چاہے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ہے جو کہ شرعی معذور ہو۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ جو سارے محلے میں جو ہے وہ چل پھر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، جیسے ہی مسجد میں آتا ہے وہ کرسی اٹھاتا ہے، بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مقام غور بات ہے، انہیں اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر تو واقعی کوئی شرعی معذور ہے تو اگر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے پر بھی وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے پھر بیٹھے،
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز شروع کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر صرف اللہ اکبر کہے، پھر اگر اس سے کھڑا نہ ہو سکے تو پھر وہ بیٹھ کر اپنی بقیہ جو ہے وہ نماز بقیہ جو رکھتے ہیں وہ مکمل پڑھ لے۔ تو فرض کی رکعتوں میں، عیدین کی نماز میں، وطر کی نماز میں اور فجر کی سنتوں میں اگر کسی نے قیام کو جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے ترک کر دیا تو اس کی نمازیں نہیں ہوں گی، جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی ان کو دہرانا ہوگا۔ اب تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ اب قرات جو ہے یہ اتنی دیر ہے جتنی دیر جو ہے قیام کرنا ہے، جتنی دیر قیام ہوگا اتنی دیر قرات ہے۔ اور قرات سے مراد یہ ہے کہ بندے کے مخارج صحیح ہونے چاہیے، ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہونا چاہیے، یعنی ہر حرف صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نماز میں جب قرات کی جائے گی تو اتنی آہستہ پڑھی جائے کہ بندے کے جو خود کے کان ہیں وہ قرات سن سکے، یعنی اتنی آہستہ قرات کرنی ہے۔ اگر شور و غل نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے یا کسی کو سماعت کا مسئلہ نہیں ہے تو اتنی آہستہ قرات کرنا ضروری ہے نماز کے اندر کہ وہ جو الفاظ ہیں، قرات کے جو الفاظ ہیں یہ کان سن سکیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلا رہے ہوتے، یا ہونٹ تو ہل رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے الفاظ جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اگر کسی نے اس طرح نماز پڑھی تو یہاں شرعی مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، اگر کسی نے اتنی آہستہ قرات کی نماز کے اندر کہ اس کے اپنے کانوں نے اس کی قرات نہ سنی، کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو اس بندے کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس مسئلے پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، جب قرات کرنی ہے تو اتنی آہستہ کرنی ہے کہ ہمارے خود کے کان سن سکے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اب جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کی حالت میں اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندے کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو، اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور رکوع کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آدمی رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ رکوع اس انداز میں کرنا چاہیے، پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ کے کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ تو رکوع اس انداز میں ہونا چاہیے۔ اب آگے آتا ہے چھٹا فرض ہے سجدہ کرنا۔ سجدے سے مراد یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جو ہے وہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، 2 پاؤں کی، 2 گھٹنے کی، دونوں ہاتھ اور پیشانی۔ یہ 7 ہڈیاں ایسی ہیں جن پر سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں پیشانی کا جمنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے پیشانی کو نہ جمایا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ پیشانی کا جمنا ضروری ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پیشانی کی جو ہے وہ سختی کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ اور حالات سجدے کے اندر پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے، یعنی جب زمین پہ چلتے ہیں تو جو پیٹ انگلی کے زمین پہ لگتے ہیں تو وہ پیٹ حالات سجدے میں پاؤں کے ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے حالات سجدے میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، نماز جاتی رہے گی۔ اب چھٹا فرض جو ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ جب رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بندہ تشہد پہ بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے۔ التحیات جو ہے یہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آخر میں جب قعدے پہ بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب قعدہ پہ بیٹھتے ہیں تو اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اخیرہ یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی کہ جب رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، التحیات بھی مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیں گے، اس کے بعد خروج بسنعہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیریں۔